سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی، اور آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اے مسلمانوں، وقت آ گیا ہے کہ ختم نبوت پہ تن من لٹا دو، روح نبی اپنے روضے میں خوش ہو، محبت کا ان کو یہ جذبہ دکھا دو، صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹنے، صحابہ کو دیکھو یمامہ میں کیسے چلے تھے وہ ختم نبوت پہ کٹنے، شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا، شہیدوں سے ملتا ہے شجرہ تمہارا، ذرا اس حقیقت سے پردہ اٹھا دو۔ الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا ورسول الله قائد ہے ہمارے رسول اللہ، مغرب سے نہیں گھبرائیں گے، اسلام کے پرچم کو ایک دن ہمیں دنیا میں لہرائیں گے، قائد ہے ہمارے رسول اللہ، مغرب سے نہیں گھبرائیں گے، اسلام کے پرچم کو ایک دن ہمیں دنیا میں لہرائیں گے، وہ دور بھی ایک دن آئے گا جب حق باطل کو مٹائے گا، جب دین کے سارے ہی دشمن تنگوں کی طرح اڑ جائیں گے، تنگوں کی طرح اڑ جائیں گے، حق بات کی دعوت پھیلاؤ، احسان کی عادت اپناؤ، ایمان کی محنت کو ایسے دنیا بھر میں پھیلاؤ، جو دشمن سامنے آئے گا میدان میں ہم کو پائے گا، آقا کی تقدس کی خاطر ہر دشمن سے ٹکرائیں گے، ہر دشمن سے ٹکرائیں گے، آتے ہو ہمارے شہروں میں بس اتنا سوچ کے تم آنا، ہم ہر قابض جا رہے کو ان شہروں میں دفنائیں گے، ان شہروں میں دفنائیں گے، ورسول اللہ وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا ورسول الله وقلوب
وقلوب أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فغدت ترسى سهما رمحا سيفا قوسا لرسول الله دل اپنے لبریز بہت آقا مدنی کی محبت سے اے مغرب سن تیری گستاخی ہم بھول کبھی نہ پائیں گے اور آقا کی وساطت سے پہنچا قرآن ہمیں اور نور مبین ہم ان کی محبت میں اپنا تن من دھن سب لٹوائیں گے تن من دھن سب لٹوائیں گے ہم لوگ سپاہی آقا کے ہم ختم نبوت کے قائل اس راہ میں جان لٹانے پر تیار ہمارے ذہن و دل ہم لوگ سپاہی آقا کے یہ جھنڈے لہرا کے بتاؤ جس کے بعد جھنڈے ہوا میں لہرا کے بتاؤ اور اس عزم سے ہاتھوں کو اٹھا کے میرے ساتھ یہ عزم کرو کیا ہم لوگ سپاہی آقا کے ہم ختم نبوت کے قائل ہم لوگ سپاہی آقا کے ہم ختم نبوت کے قائل اس راہ میں جان لٹانے پر تیار ہمارے ذہن و دل ہے کس میں جرأت جنگ کرے ہم سے یہ کافر ہے اس دل ہم مد مقابل آئے گا ہم اس کو خاک چٹائیں گے ہم اس کو خاک چٹائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز کے لیے شان رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میں آپ سے چند باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارا یہ محبت کا یہ عشق کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لیے ہے کہ آپ کی سیرت آپ کی حیات طیبہ یہ کامل ہے اور مکمل ہے سچ کہنے سے مت ڈر اللہ والی ہے سچ کہنے سے مت ڈر اللہ والی ہے سچ کہنے سے مت ڈر اللہ والی ہے غیر خدا سے ڈرنا خام خیالی ہے غیر خدا سے ڈرنا خام خیالی ہے سچ کہنے سے مت ڈر اللہ والی ہے اور اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا اس کے سر پر تاج ہے ختم نبوت کا اکھڑا جس کا گورا کملی کانی اکھڑا جس کا گورا کملی کانی ہے سچ کہنے سے مت ڈر اللہ والی ہے خدا سے ڈرنا کام خیالی ہے ورنہ برداشت کرو یا پاس کرو نہ چھیڑ آگ لگا
लगा दूंगा। ललकार है। परवाने देखो कहाँ चढ़े हुए हैं। لا تجدوا قوما يؤمنون پاکستان پر اللہ کی خاص نوازی ہے۔ آج دنیا میں ایک سفر ہوا ہے جس سفر کے نتیجے میں ان کے سامنے یہ رزلٹ آیا، دنیا میں صرف ایک واحد ریاست ہے جس کے پاس 70% نوجوان ہیں اور وہ ریاست پاکستان کی ریاست ہے۔ اور پھر اس سفر میں یہ بات بھی سامنے ہے، ان 70% نوجوانوں میں زیادہ تعداد، بڑی تعداد ان نوجوانوں کی ہے جو اللہ رسول کے نام پر اور اس پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں پر کھیلنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ فلسطین ایک جلسے میں بھکڑ مجلس سے بہت بڑے سامنے سے دو چار ہونا پڑا تھا۔ یہ جلسہ جس وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچے تو آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ گیٹ سارے کھول دیے جائیں گے، لیکن صبر و تحمل سے منتشر ہوں گے، صبر و تحمل سے اپنے باقی بھائیوں کا، بزرگوں کا، بچوں کا، نوجوانوں کا خیال کرتے ہوئے بہت ہی تسلی سے اس مرسل کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے تاکہ کسی قسم کے سامنے سے ہمیں دو چار نہ ہونا پڑے۔ والسلام۔ بہت شکریہ۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا سندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومالي وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ حضرت اس کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے اور ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ ایمان کی علامت، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے نظر میں، جس کے دل میں میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اولاد سے بھی زیادہ ہو اور ساری دنیا کائنات کے انسانوں سے بھی زیادہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات کے ساتھ مبعوث فرمایا ان میں سے ایک ایک صفت کے اوپر بندہ اپنی جان قربان کرے۔ ان کی سیاسی ہتھیاروں نے نہ جانے کتنے حریت پسند مسلمانوں کے راستے میں کانٹے بچھائے اور ان کے لیے انہوں نے راستے بند کیے، ان کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی، روڑے اٹکائے۔ تو ظلم در حقیقت اس شخص نے کیا جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بعد نبی بن کر آیا ہوں، بلکہ یہ بکواس کی کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہوں۔ العیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ
فضل و کرم سے ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، ہم حق بات کرتے ہیں اور حق بات کا اعلان کرتے ہیں اور اس میں کبھی کوئی شرمندگی نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان اور بحیثیت شرم نبوت کے پروارے جہاں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے اوپر اپنی جان مال آبرو سب کچھ قربان کر دو، وہاں ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جو لوگ غلط فہمی کی وجہ یا کسی کے بہتانے کی وجہ بھٹک گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں، تو ان کو دعوت دینا بھی ہمارا کام ہے۔ ادعوا الى سبيل ربك بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، نصیحت کے ذریعے اور اچھی نصیحت کے ذریعے اور حکمت کے ذریعے، اور جب جدال کا وقت آئے تو جادلهم بالتي هي احسن، ان کو احسن طریقے سے ان کے ساتھ مناظرہ کرو یا مباحثہ کرو یا جدال کرو۔ لہذا میں یہ گزارش کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے آپ غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی مصنوعات کا اگر بائیکاٹ ہندوستان کے اندر یہ کرنا چاہیے، غیر معمولی چیزوں کو اپنی زبانی بھی، تحریری بھی اور مناظرے کے اعتبار سے بھی، مجادلے کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے الحمدللہ اس تنظیم نے ایسی محنت کی ہے جس کے نتیجے میں آج فتح نبوت کے نام پر منعقد ہو رہا ہے۔ میں مولانا حنیف صاحب جالندری صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے اس جگہ پر بہت سے اجتماعات دیکھے ہیں لیکن اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اکابرین علماء ختم نبوت۔ الحمدللہ اس تنظیم نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کو پیوست کرنے کے لیے عظیم خدمات انجام دی۔ اب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس تنظیم کے ساتھ تعاون کریں اور ایسا تعاون کریں جس کی بنیاد پر دنیا کے ہر خطے میں، ہر ملک میں ان کی شاخت ہے اور ان کے داعی اور ان کا لٹریچر وہاں پر ان کی زبان میں تیار کیا جائے۔ اگر آپ حضرات اس تنظیم کے ساتھ تعاون کریں گے اور اس تنظیم کو اپنے اوقات دیں گے، اپنا روپیہ دیں گے، اپنا مال دیں گے، تو انشاءاللہ یہ تنظیم اس قابل ہوگی کہ دنیا کے آخری حدود تک ختم نبوت کا پیغام پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوست تو دل چاہ رہے گے دنیا میں بھلے، دوست تو دل چاہ رہے گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم ختم نبوت کے وفادار رہیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، ہم تاج و محل شاہی کو ٹھوکر پہ رکھیں گے، آقا کی غلامی کے طلبگار رہیں گے۔ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي
ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلت إلى الخلق كافة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام، جان چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ جانا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، اگر حضور کے کھاتے میں جائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. ہم صفا مروہ میں سعی کر رہے تھے. میرے استاد شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے. ان کو ایک طرف بازو سے میں نے پکڑا ہوا تھا اور دوسری طرف سے میرے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھاما ہوا تھا، اور ہم حضرت کو صفا مروہ کے درمیان سعی کروا رہے تھے. اور ہر چکر کے پورا ہونے پر کبھی صفا پہاڑی پہ کبھی مروہ پہاڑی پہ، جب چکر پورا ہوتا صفا پر تو وہاں مروہ پر جب ہوتے تو وہاں ہم حضرت کو بٹھاتے، ٹانگیں دباتے اور پھر اگلے چکر کے لیے حضرت کو ساتھ لے کر چلتے. تو میں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ویل چیئر لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کو مشقت نہ ہو. آپ ویل چیئر پر بیٹھ کر صفا مروہ کے درمیان صحیح کر لیں، آپ کو عمرہ مکمل ہو جائے گا. تو فرمانے لگے کہ اگر میں پیدل چلوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ بیمار ہو جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مجھے موت آ جائے گی. فرمایا اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے میری موت آ جائے. اس سے زیادہ اچھی موت کیا ہوگی؟ گفتگو کرتے ہوئے موت آ جائے، اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ یہ آج کا عظیم الشان اجتماع اس بات کا پیغام ہے، اور یہ پیغام تمام ان طاقتوں اور قدرتوں کے لیے ہے جو اب تک پاکستان کے اندر ختم نبوت کے مسئلے پر وقتاً فوقتاً ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسمبلی کے متفقہ فیصلے کو ترمیم کرنے کی یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج یہ لاکھوں کا اجتماع اور یہ عاشقان ختم نبوت کا اجتماع، یہ ختم نبوت کے پروانوں کا اجتماع اسلام آباد کو بھی اور دنیا کے تمام ملکوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ختم نبوت کے چوکیدار زندہ ہے، ختم نبوت کے پہرے دار زندہ ہے، ختم نبوت پر پہرا دینے والے سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ جاگے ہوئے ہیں. میں نے آج آتے ہوئے ایسے بوڑھوں کو بھی دیکھا جو چل نہیں سکتے تھے، سہاروں پر آ رہے تھے. یہ مجمع پیغام دے رہا ہے اسلام آباد کو، یہ مجمع پیغام دے رہا ہے عالمی طاقتوں کو، یہ مجمع پیغام دے رہا ہے منکرین ختم نبوت کو کہ ہم تمہیں ختم نبوت پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. حضور علیہ السلام کے اخلاق، حضور علیہ السلام کے چہرہ انور، حضور علیہ السلام کے سر مبارک، حضور کے سر مبارک کے بال، جمعہ بال، حضور کی آنکھیں، حضور علیہ السلام کے ابرو، حضور علیہ السلام کی پلکیں، حضور علیہ
السلام کے رخسار، حضور علیہ السلام کے زبان مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک، حضور کی بیویاں، حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ السلام کی امت، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں، اس کے فرشتے، تمام رسول اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین اور آخری نبی ہونا، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات، آپ کی صاحبزادیوں کی اولاد، ان کا احترام کرنا، تحفظ کرنا، وہ بلا کسی اختلاف کے پاس کیا گیا۔ لیکن میں آج اس عظیم الشان مجمع سے جو تائید لینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اسمبلی کے لوگوں نے، سب کے سب لوگوں نے صوبائی اسمبلی پنجاب نے اس بل کو اتفاق پاس کیا، لیکن 6-7 بندے تھے جو اس بل کو چاہتے تھے کہ اس کو بلڈوز کیا جائے۔ وہ 6-7 بندے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملے، وہ 6-7 بندے سپیکر صوبائی اسمبلی پنجاب کو اور گورنر کو ملے، اور اس بل کو دبوا دیا گیا، اس کو خاموش کروا دیا گیا۔ میرا مطالبہ آج کی عوام سے یہ ہے کہ میں آپ کی وساطت سے اپنے قائدین سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کی قیادت میں ایک مفت وزیر اعلیٰ پنجاب کو ملے، سپیکر صوبائی اسمبلی کو ملے، اور اسی طریقے سے گورنر پنجاب کو ملے، اور ان کو بتائے کہ یہ لاکھوں علماء کرام آپ کی پشت پر کھڑے ہیں اور وہ بل پاس ہو کر قانون بننا چاہیے۔ بولے قانون بننا چاہیے، آپ لگا کر بتائیں۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، وہ ایک ایکسٹریمسٹ مسلمان ہے، انتہا پسند مسلمان ہے، اور وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں جنہوں نے اپنے نوجوانوں کو دستبردار کر کے، ان کی ذہن سازی کر کے مسلح جدوجہد کو یقین نہ رکھنے کا فلسفہ دیا، آج بھی وہ اس مقام پر موجود ہیں کہ وہ جمہوری قوتوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی پاکستان کے اسلامی جمہوریت پاکستان کے قانون کے ساتھ ہراول دستہ بن کے کھڑی ہے۔ پھر جب امریکہ کا دل نہیں بھرا تو 9/11 کی وار، جس کو وار آن ٹیرر کا نام دے کر مسلمانوں کو عالمی دنیا کے اندر ٹیررسٹ کا خطاب دے کر یہ ظاہر کیا کہ ہر مسلمان جو داڑھی اور پگڑی رکھتا ہے، منبر اور محراب پہ بیٹھتا ہے، خانقاہی نظام کا حصہ ہے، پیرانی نظام کا حصہ ہے، اور وہ حی علی الصلاۃ کی صدائے جو منبر اور محراب سے اٹھتی ہے، وہ سارے کے سارے مولوی اور پگڑی والے دہشت گرد ہیں۔ تو یہ ہر دور میں ہی ہر مہینے حملہ کرے، ان کا بس نہیں چلے کہ اس پاکستان کے آئین کو رد کر کر اپنی مرضی کا آئین بنا دیں۔ مگر آج مغرب کی قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین سر تم جتنے بھی ستم کر لو، جتنا بھی عالمی قوتوں کے سامنے مسلمانوں کی تذلیل کرو، ان کی تذلیل کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام سدا قیامت تک قائم و دائم رہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا حالیہ کے سال مختلف حالات میں 10 سال پہلے تھے، پرویز مشرف نے جو ایک اپنے وقت کا فرعون عامر تھا اور بغل کے اندر 2 کتے لہرا کر مکے دکھا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا تھا، اور عافیہ صدیقی اور افغانستان کے ساتھ اس نے جو ظلم کر بلی تھی، وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔
کہ آپ لوگوں نے اور ہم نے اس کو دور برداشت کیا، مگر اس کے آگے ہم نے گھٹنے نہیں دیکھے۔ اس ملک کے اندر اگر کوئی عامر یہ بیٹھ کر سوچ سکتا ہے کہ ہم مدارس میں تالا لگا دیں گے، ہم مدارس کی طرف آنکھیں اٹھا کر ان کو بند کر دیں گے، میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے وہ عامر کرسی پہ حاضر وقت ہو یا فارغ ہو، اس کی آنکھیں ہٹ پہنچیں گی اور کوئی نہیں ہوتے گا۔ انشاءاللہ آپ کو بیوقوف بنا دیا۔ بھائی ہم اتنے ننھے کاکا نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی آگے بیوقوف بنا جائے۔ الحمدللہ ابھی جن اسکولوں میں پڑھتے تھے ہمارے اسلاف کے ٹیچر سے زیادہ پڑھے تھے، تو ہمیں کوئی اس طرح کا سبق نہ دے۔ آپ کو میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کو اندازہ ہے کہ آزادی مارچ کے فوائد کیا تھے؟ بعض لوگ یہ سوچتے نا یار کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسے آگے آپ دن بیٹھ کے حالانکہ ہم نے تو وہاں پہ درود السلام کی محفل کی بڑی میلاد کی محفل کی اور ہم نے بڑا اس کو یقیناً بڑے سکون اور قلبی سکون کے ساتھ ہم نے وقت گزارا، جس میں ہمیں اطمینان تھا، ہمارا ضمیر بڑا اطمینان تھا کہ ہم ایک اچھے مقصد کے لیے باہر نکلے اور ہمیں کامیابی نہیں بھی ہو مگر اللہ رب العالمین اس کو قبول ضرور فرمائے گا۔ مگر آپ یہ سوچیں 126 دن اس ملک کے اندر پاکستان سے اٹھا کر لڑکیاں بیچ چوک میں نچائی گئی، اور پھر ایک کینیڈا سے مولوی صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے ڈیل چوک پر پہنچ کر کفن بھی لائے اور قبریں بھی کھودی، سارے کام اور غلاظت سے بھرے ہوئے اس ڈیل چوک میں ہوئے، اور پوری دنیا کے میڈیا نے بتایا کہ یہ عمران خان کا منہ ہے اور یہ اس کی حرکت ہے۔ اب آزادی مارچ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، 70 سال کی تاریخ میں جو آپ کو عالمی دنیا دہشت گرد کہتی تھی، جو آپ کی عالمی دنیا آپ کو انتہا پسند ایکسٹریمسٹ کہتی تھی، اس نے یہ قبول کیا کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود ایک پتہ اس داڑھی اور پگڑی والے سے ہلا نہیں۔ پوری بی بی سی نے، پوری سی این این نے دکھایا کہ تمام وہ لاکھوں بچے اور علماء اور مشائخ وہاں پر بیٹھے ہیں، آزادی مارچ کے اوپر دھرنا دے کر ایک کسی بچے کو، کسی آدمی کو نقصان نہیں ہوا۔ بی بی سی نے یہ تک دکھایا کہ یہ کون سی مخلوق ہے جو صبح اٹھتی ہے، ناشتہ بھی خود پکاتی ہے اور رات کو بیٹھ کر پوری سڑکوں کی صفائی بھی کرتی ہے، خواتین بھی اس اجتماع میں آتی ہیں اور پاک پردہ ہو کر آتی ہے، ان کی عزت اور تقریب بھی کی جاتی ہے۔ یہ کون سی نسل کی مولوی تیار ہوئے جن کے اندر شدت پسند نہیں ہے اور وہ جمہوری نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے آئین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے آئین کی بالا دستی چاہتے ہیں، وہ اس ملک کے اندر فیئر فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا، آپ نے جو اس ملک کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم اگر داڑھی بھی رکھیں، پگڑی بھی رکھیں، ہم تم سے زیادہ تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ اور عالمی قوتوں کے سامنے مرد مقابل تیار ہے کھڑے ہونے کے لیے، لڑنے کے لیے، اور اس کی زندہ مثال آپ کے پڑوسی ملک افغانستان میں ہے، جہاں آج جن کو آپ نے دہشت گرد کہا تھا، آج انہی سے بیٹھ کر آپ ان کو ابا جی کہہ کر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، میرے اور آپ کے قائد ملت اسلامیہ، قائد اسلامی انقلاب حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ زوردار نعروں کا جواب دیں اور حضرت کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت
یہ پیغام ہے قادیانیت کی دنیا میں تمام پناہگاہوں کو کہ صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا بھر کا مسلمان جاگ رہا ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دینے والے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں، اور تم قادیانیوں کو اپنی کسی پناہگاہ میں بھی پناہ دینے کے قابل نہیں رہو۔ ایک فتنہ ہے، اور ہمارے اکابر و اسلاف نے اس فتنے کی سرکوبی کا آغاز کیا، اور بالآخر پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کے پارلیمنٹ میں ان کو ڈھیر کر دیا۔ انشاءاللہ ہم زندہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے دنیا یہ مت سوچے کہ پاکستان میں ہم زندہ رہیں گے اور قادیانیوں کو کوئی مسلمان کہہ سکے۔ کیا ہوا؟ یہ فیصلے ہم کئی بار جیت چکے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور کی ریاست میں ایک خاتون کی دعوے داری پر طویل مقدمہ لڑا گیا، اور دلائل و براہین کے ساتھ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی عدالت میں مقدمہ لڑا گیا، اور وہاں پر وہ مقدمہ ہار گئے۔ دلائل و براہین کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے، حالانکہ وہ عدالت کوئی مسلمانوں کی نہیں تھی۔ اس اسٹیج پر ہر سیاسی جماعت اور ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں، میں خوشاوجت کہتا ہوں، لیکن اس نظریے کے تحت آتے ہیں کہ ختم نبوت سیاسی موضوع نہیں ہے، ختم نبوت خالصتاً ایک مذہبی موضوع ہے، اور سیاست سے بالا تر۔ لیکن اس سوچ سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا تذکرہ سیاست کی ذیل میں کیا، اور فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا ہے، اور سیاست ریاست کے تدبیر و انتظام کا نام ہے۔ ایک پیغمبر جاتا تھا، دوسرا یہ ذمہ داری سنبھالتا تھا، اور اب میں آخری کہتا ہوں، یعنی اب سیاسی نظام میں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر نہیں تھے، حاکم تھے، ریاست کے سربراہ تھے۔ ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، خلافت راشدہ کی بات ضرور کریں، لیکن یہ ہوا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ہوا میں اس کے مناظر کو دیکھتے ہیں۔ یہ زمین پر قائم ایک نظام ہے۔